بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 جون 2020 بروز ہفتہ 21 شوال و مطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی، مکہ اور جدہ کے علاوہ مسجد نبوی اور دیگر شہروں میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے جدہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ مسجد نبوی الشریف اور مملکت کے دیگر شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ وزارت اسلامی امور کی ہدایات کے مطابق مملکت کے مختلف شہروں میں مساجد کی انتظامیہ نے جمعہ کی اذان سے 40 منٹ قبل مساجد کھول دیں تاکہ نمازیوں کو آنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مدینہ منورہ گورنریٹ کی جانب سے دن 11 بجے ہی ٹویٹر پر اطلاع دی گئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں لوگوں کی گنجائش پوری ہو چکی ہے، اس لیے مسجد نبوی شریف جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ موبائل فون اور ٹیلی فون بلوں میں کمی کر دی گئی۔ سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے مواصلاتی کمپنیوں کے لیے لینڈ لائن اور موبائل سروس سے متعلق ہول سیل کے نرخ نامے مقرر کر دیے ہیں۔ نئے نرخ نامے کے مطابق موبائل اور لینڈ لائن کمیونیکیشن نیٹ ورک پر اندرون ملک کال کے نرخوں کی انتہائی حد کم کی گئی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب میں موبائل اور لینڈ لائن کالز کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیاں ایک دوسرے سے کال کی قیمت ریٹیل کے حساب سے وصول کرتی ہیں۔ کمیشن نے ان کی قیمت کی انتہائی حد متعین کر دی۔ اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کے کامیاب تجربات کو مد نظر رکھ کر مکالموں کے نرخ نامے ترمیم کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، کمیونیکیشن نیٹ ورک پر اندرون ملک کال کا نرخ فی منٹ 5.5 حلالہ کی بجائے 2.2 حلالہ فی منٹ ہوگا۔ یہ نرخ تھوک کے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں اندرون ملک لینڈ لائن سے 1 منٹ کال کی فیس 2.1 حلالہ کی بجائے 1.1 حلالہ کر دی گئی ہے۔ پیسے بھیجنے کے مراکز ہفتہ بھر کام کریں گے۔ سعودی مانیٹری اتھارٹی نے کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ضوابط پر عمل کرنے کی شرط پر مملکت میں قائم منی ٹرانسفر بینکوں کو ہفتے کے 7 دن کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی مانیٹری اتھارٹی ساما کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں پیسے بھیجنے کے شعبے سے منسلک بینکوں کو 2 روزہ ہفتہ وار تعطیلات کے دوران بھی صبح 7 سے شام 5 بجے تک کام کر سکتے ہیں۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 نے ساما کے حوالے سے کہا کہ ترسیلات زر کے شعبے سے منسلک بینکوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کو یقینی بناتے ہوئے کام کیا جائے۔ اس دوران رقوم کی وصولی اور منتقلی کے لیے ساما کی جانب سے جاری ہدایات کی سختی سے پابندی کی جائے۔ ساما کی جانب سے جاری ہدایات میں مزید کہا گیا کہ بینکوں کی انتظامیہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ بینکوں میں رش نہ ہونے پائے، برانچوں کے اندر اور باہر صارفین کی ان کے درمیان قطاروں کا جو فاصلہ ہے اس کو اصول کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، کیا ریاض بھی ریڈ زون میں داخل ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی پابندی سب لوگ مل جل کر کریں۔ سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا کہ ریاض سمیت مملکت کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے تازہ ترین واقعات اس کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ سعودی نیوز چینل الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر العسیری نے کہا کہ اگر آئندہ چند ہفتوں میں حفاظتی تدابیر کی پابندی سختی سے کر لی گئی تو کرونا وبا پر قابو پا لیا جائے گا اور اس کا پھیلاؤ رک جائے گا، جبکہ لاپرواہی برتنے سے کرونا کی وبا کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا، بیشتر لوگ کرونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ اہمیت نازک کیسز کی تعداد کو دینی چاہیے۔
اسیری کا کہنا تھا کہ اگر کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد یوں ہی بڑھتی رہی تو ریاض کا علاقہ بھی ریڈ زون میں داخل ہو جائے گا۔ اسیری نے بتایا کہ جوں وقت آگے بڑھے گا ویسے صحت اداروں پر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ تسلی کا پہلو یہ ہے کہ ریاض میں ابھی تک نازک کیسز کی تعداد بڑی حد تک کنٹرول میں ہے۔ ریاض میں کرفیو جاری رکھنے یا سختی حفاظتی انتظامات بڑھانے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے اسیری نے کہا کہ اگر آئندہ ایام میں صحت اداروں میں انتہائی نگہداشت کے شعبوں پر زیادہ دباؤ بڑھا تو ایسی صورت میں ریاض میں سخت حفاظتی انتظامات ناگزیر ہو جائیں گے۔ آئندہ کیا ہوگا اس کا فیصلہ آنے والے حالات ہی کریں گے۔ خلاف ورزی پر جدہ میں دوسری بار ہائپر مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ بلدیہ جدہ نے پرنس ماجد اسٹریٹ پر واقع معروف شاپنگ سینٹر کو احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ سیل کر دیا ہے۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری محمد الزہرانی نے کہا کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ اور عوام الناس کو اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے متعدد ضوابط وضع کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا لازم ہے۔ ایسے ادارے اور شاپنگ سینٹرز جہاں مقررہ ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جاتا ان کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ شاپنگ سینٹر جس میں ہائپر مارکیٹ قائم ہے، اس حوالے سے الزہرانی کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے اسے دوسری بار بند کر دیا گیا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں بھارت کی خصوصی فلائٹ سے متعلق۔ بھارت کی خصوصی فلائٹس آج پھر وہ 3 فلائٹس روانہ ہوں گی۔ کل 3 فلائٹس روانہ ہوئی تھی۔ آج پہلی فلائٹ جائے گی ریاض سے تریوندرم اور دوسری فلائٹ جائے گی دمام سے کوزیکوڈ اور تیسری فلائٹ جائے گی جدہ سے بنگلورو۔ یہ تینوں فلائٹ ایئر انڈیا کی ہوں گی۔ پہلی فلائٹ AI1940، دوسری فلائٹ AI1946 اور تیسری فلائٹ AI1948 یہاں سے مسافروں کو لے کر جائیں گے۔ پہلی فلائٹ میں 405 مسافر جائیں گے یہاں سے، دوسری فلائٹ میں 149 مسافر جا پائیں گے اور تیسری فلائٹ میں بھی 149 مسافر سعودی عربیہ سے اپنی منزل کو روانہ ہوں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جدہ سے 15ویں خصوصی پرواز پاکستانیوں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی خصوصی پرواز PK786 جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ یاد رہے جمعرات کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 280 پاکستانی ملتان روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد جمعے کو بھی 2 خصوصی پروازیں گئی اور آج 13 جون کو جدہ سے ایک فلائٹ روانہ ہوگی کراچی کے لیے جو PIA کی فلائٹ ہوگی جس میں 250 مسافر یہاں سے روانہ ہوں گے اور دوسری فلائٹ لاہور کے لیے جائے گی۔ یہ سعودی عربین ایئر لائن کی خصوصی پرواز ہوگی جو یہاں سے 250 مسافروں کو لے کر منزل کی طرف روانہ ہوگی۔ شائق احمد بھٹو جو سفیر ہیں وہ یہاں سے ایئرپورٹ پر مسافروں کو رخصت کریں گے اور پاکستان کی مزید خصوصی پروازوں میں اضافے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ بیوی کو جلا کر سڑک پر پھینکنے والا غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں ایک غیر ملکی نے اپنی اہلیہ کو وحشیانہ تشدد کر کے گھر سے نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن کی الدرب کمشنری کی پولیس نے بتایا کہ بیوی پر تشدد کرنے والے ایشیائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے کھولتے ہوئے پانی سے بیوی کے جسم کو جلایا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایشیائی شہری جو اس کے 3 بچوں کی ماں بھی ہے بیوی اس کی، وہ وحشیانہ تشدد کے باعث اس کا جسم پوری طرح جھلس گیا، اس کے سر کے بال مونڈے گئے۔ پولیس نے ایشیائی شہری سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ تحقیقاتی کارروائی مکمل کر کے اسے قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ریاض میں گاڑیاں چوری کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ سعودی عرب ریاض میں پولیس نے کارروائی کرتے گاڑیاں چوری کرنے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ دارالحکومت کے مختلف محلوں سے گاڑیاں چوری کرنے والے ایک 5 رکنی گروہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کورونا کے 4000 کے قریب نئے کیسز۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران
مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس میں مبتلا مزید 3,921 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر سعودی عرب میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 1,19,942 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں کرونا سے 36 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اس وبائی مرض سے 1,010 افراد گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے ٹوئٹر پر جاری اطلاعات کے مطابق جمعہ 12 مئی کو بھی سب سے زیادہ مریض ریاض میں سامنے آئے، جن کی تعداد 1,584 تھی، جبکہ جدہ میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد 391، مکہ میں 197، الحفوف میں 192، الخبر 176، مدینہ 144، دمام 104 اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی۔ اگلی خبر شامل کریں گے کورونا سے متعلق کورونا کا شبہ، مکہ میں 3 تجارتی مراکز بھی بند کر دیے گئے۔ سعودی عرب محکمہ صحت نے الشرائع سیکٹر میں کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے 3 مراکز کو ورکرز کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے پر بند کرا دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشرائع کی بلدیاتی کونسل کی تفتیشی ٹیموں نے رپورٹ ملنے پر تجارتی مراکز پہنچ گئیں۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ میوہ جات، مٹھائیاں، عوامی طرز کے کھانے اور خوراک اشیاء فروخت کرنے والے 3 تجارتی مراکز میں موجود ورکرز میں کرونا وائرس کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے تینوں تجارتی مراکز کے تمام ورکرز کا بھی کرونا ٹیسٹ لیا جو متاثرین سے رابطے میں تھے۔ سعودی عرب صحت عملے میں پہلے نمبر پر۔ عالمی ادارہ صحت نے نئی رپورٹ جاری کرکے بتایا کہ سعودی عرب میں صحت ملازمین کی تعداد عرب ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ادارہ صحت نے یہ رپورٹ نے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں آبادی کے تناسب سے جاری کی۔ عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں میں خواتین بھی پیش ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں 10,000 باشندوں پر 217 صحت ملازم تعینات ہیں۔ اس حوالے سے تمام عرب ملکوں میں پہلے نمبر پر سعودی عرب ہے۔ 217 ملازمین میں 35% خواتین ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔